افغان روایات کے مطابق گھروں سے برقعوں میں ملبوس ہو کر نکلنے والی یہ خواتین کسی عام پارک میں نہیں بلکہ خواتین کے لیے مخصوص پارک میں اکٹھی ہوئی ہیں۔ ان کے یہاں آنے کا مقصد اپنے آپ کو جسمانی طور پر چست رکھنے کے لیے ورزش کرنا ہے۔ مجھے ڈاکٹر نے اتنی ورزش کرنے کو کہا ہے جتنی میں آسانی سے کر پاؤں۔ میں نے کم وقت میں اس کے کئی فائدے دیکھے ہیں۔ برقع پہننے کے باوجود کھلی جگہ پر ورزش کرنے کی وجہ سے انہیں مردوں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔ یہ یہاں سپورٹس کے لیے آتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ انہیں اپنے گھروں میں کرنا چاہیے۔ یہ یہاں ورزش نہیں کر سکتی کیونکہ یہاں آس پاس مرد بھی ہوتے ہیں اور یہ سب مناسب نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شہر میں ایسا کوئی جم نہیں جہاں صرف عورتیں ورزش کر سکیں۔ ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسا جم نہیں جہاں خواتین الگ سے ورزش کر سکیں۔ ہم نے 10 ایکڑ زمین اس مقصد کے لیے خریدی ہے جس میں 1.5 ایکڑ پر ہم انڈور جمنیزیم تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو صرف خواتین کے لیے ہی مخصوص ہوگا، لیکن اس سلسلے میں ہمیں بجٹ کے مسائل کا سامنا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جلد ہی ہم جمنیزیم کا آغاز کر کے خواتین کے اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ ایک طرح سے یہ افغان عورتیں ورزش نہیں بلکہ اپنے حقوق کے لیے کوشش کر رہی ہیں، وہ حقوق جن کا حصول طالبان کے پھر سے اثر و رسوخ میں آ جانے سے مزید خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ وہ خدشہ ہے جس کا اظہار خواتین کے حقوق کے لیے فکر مند اور ان کے لیے کام کرنے والی افغان اور انٹرنیشنل تنظیمیں دونوں ہی کر رہی ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ انصاف کا نظام کمزور ہے، ججز نہیں ہیں اور طالبان کا کنٹرول ہے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کے حقوق کے حصول میں بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری آگے آئے اور طالبان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھے تاکہ باقی مسائل کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کی پاسداری کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے کابل حکومت کے ساتھ حالیہ تناؤ کے باوجود اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ سن 2019 افغانستان کے لیے امن کا سال ہوگا، اور اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ صدر اشرف غنی کے چیف آف سٹاف مسٹر رحیمی کے ساتھ ساتھ ہم نے افغانستان میں سرگرم اراکین، خواتین اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی ہے تاکہ ان کے مستقبل کے فیصلوں میں ان کی آواز بھی شامل ہو۔ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔